پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ شب معراج میں معراج النبی کے حوالے سے بہت کچھ بیان کر دیا گیا، مزید بہت ساری باتیں ہیں جو بیان کرنے سے رہ گئیں، انہی باتوں میں سے چند باتیں انشاءاللہ ہم آج کے نشست میں اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ معراج النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور کہنے میں تو یہ ایک معجزہ ہے، لیکن اس ایک معجزہ کے اندر بلا مبالغہ صدہا معجزات موجود ہیں۔ اسی وجہ سے یہ معجزہ عظیم تر ہے اور اکثر و بیشتر گفتگو کا حصہ بنایا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر معراج کا ذکر فرمایا گیا، اور 15ویں پارے کے شروع میں سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا، بلکہ اس سورت کا نام ہی سورہ اسراء اسی وجہ سے ہے۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات میں سفر کرنا، اور یہ منسوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد خاص کو رات کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اپنے محبوب کو سفر اس وجہ سے کرایا تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا سکیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ میرا محبوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یا بے شک وہ رب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ انہ هو السمیع البصیر کی نسبت مفسرین نے فرمایا دونوں طرف کی جا سکتی ہے، اور دونوں طرف کیا جا سکتا ہے، اللہ کی طرف بھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی۔ معراج النبی کے حوالے سے کئی گفتگو ہو چکی ہے، اس حوالے سے ابتدائی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ہم نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک عظیم معجزہ ہے، اور اس ایک معجزہ کے اندر صدہا معجزات موجود ہیں۔ تو جس طرح ہر عمل اور ہر واقعہ کے انکار کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور اس بات کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ماننے والے بھی ہوتے ہیں، نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے معراج کا سرے سے انکار ہی کر دیا، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے معراج کا اقرار کیا، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے معراج کے حوالے سے بعض باتوں کا اقرار کیا اور بعض باتوں کا انکار کیا۔ اس وجہ سے معراج کے حوالے سے 3 عقائد ہو گئے، اور ان 3 عقائد پر 3 احکام نافذ ہو گئے۔ چنانچہ معراج کے حوالے سے ابتدائی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ معراج کے حوالے سے 3 عقیدے ہیں، اور ان 3 عقیدوں کے 3 الگ الگ احکام ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ عقیدہ قرآن مجید میں موجود ہے، اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس عقیدے کا جو انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ نص قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا، کہ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں کرائی گئی، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو قرآن مجید کا انکار جیسے کفر ہے،
ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوئی، اس کا انکار بھی کفر ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصی کے بعد آپ کو عروج دیا گیا، آپ آسمانوں کی سیر کو گئے اور پہلے آسمان پر کسی نبی سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، دوسرے آسمان پر کسی نبی سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، اسی طرح آسمانوں کے سفر اور آسمانوں کے واقعات کا ذکر احادیث معتمدہ مشہورہ میں موجود ہے، جو کم و بیش 40 سے 39 صحابہ کرام سے روایت ہے۔ تو یہ احادیث مشہورہ متواترہ ہونے کی وجہ سے یہ معتمد علیہ واقعہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہوگا، وہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قرآن مجید کا تو اقرار کر رہا ہے لیکن ان باتوں کا انکار کر رہا ہے جو مسجد اقصی سے آسمانوں کے سفر کا معاملہ ہے۔ اس کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ احادیث متواترہ معتمدہ مشہورہ کا انکار کرنے والا ہوگا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کا سفر نہیں کرایا گیا، جبکہ خود صحیح حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، ثم اُرِجَ بِی اِلی السَّمَاء، پھر مجھے آسمانوں کی طرف بلندی دی گئی۔ تو اس کا جو انکار کرے گا وہ گمراہ ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ دو عقیدہ ہو گیا۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعہ میں صدہا مشاہدات کیے، براق کا سفر کیا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، وہاں بعض عذابوں کو دیکھا، جنت میں بعض نعمتوں والوں کو دیکھا، بعض چیزوں سے گفتگو ہوئی، بعض باتوں کے حوالے سے گفتگو ہوئی، سدرۃ المنتہا میں کیا ہے، رب کے عرش کے حوالے سے گفتگو ہے، انبیاء کرام سے گفتگو ہے۔ یہ تمام باتیں احادیث و آثار، احاد و آثار سے ثابت ہے، یعنی احادیث ضعیفہ سے ثابت ہے یا اخبار سے ثابت ہیں، یعنی خبر واحد سے ثابت ہے۔ تو ان باتوں کا انکار کرنا نہ کفر ہے نہ گمراہی ہے، بلکہ یہ خطا ہے، وہ شخص خطا پر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزۂ معراج میں سے اس بات کا انکار کرے کہ رسول اللہ نے دوزخ میں کسی عذاب کو دیکھا یا جنت میں کسی نعمت والے کو دیکھا اور اس سے گفتگو ہوئی، یا اسی طرح کی دیگر اور باتیں جن باتوں کا تعلق احاد و آثار سے ہے، احادیث ضعیفہ سے ہے یا احادیث خبر واحد سے ہے، اگر اس کا کوئی انکار کرے تو ظاہر ہے کہ خبر واحد کا انکار کرنا یا احادیث ضعیفہ کا انکار کرنا کفر نہیں ہے، گمراہی بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ خطا پر ہے، اس لیے کہ جمہور علماء اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے معراج کے حوالے سے جو کچھ ثابت ہے بلا شبہ وہ سچ ہے اور حق ہے۔ اور اس کے علاوہ جمہور علماء اہل سنت کا یہ عقیدہ بھی اچھی طرح یاد رکھیے کہ بعض لوگوں کے نزدیک رسول اللہ کی معراج روحانی ہے، یعنی آپ کا جسم مدینہ میں ہی تھا، مکے میں ہی تھا، اور آپ کو روحانی معراج کرائی گئی، یعنی خواب کی صورت میں آپ کو معراج کرائی گئی۔ جیسے بندہ خواب دیکھتا ہے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، ویسے ہی اللہ نے کرم فرمایا، اپنے فضل سے اپنے حبیب کو معراج کرائی، اور یہ خوابوں کا واقعہ تھا۔ تو اس پر بڑے دلائل دیے گئے، بڑے قیل و قال کیے گئے، بڑے مباحث ہیں، اور جمہور علماء اہل سنت کا، جمہور کا مطلب یہ ہوتا ہے اکثر علماء اہل سنت کا یہ مذہب ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ مسلک ہے کہ قرآن مجید میں جس معراج کا ذکر ہے وہ جاگتی آنکھوں سے ہے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے۔
اس لیے کہ خواب میں تو بندہ کیا سے کیا دیکھ لیتا ہے، اس کی ایسی دھوم نہیں ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید نے رسول اللہ کے معجزۂ معراج کو ایسے دھوم سے، ایسے اہتمام سے بیان کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے ایک۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خواب کا واقعہ بندہ کچھ کا کچھ دیکھ لے، کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی بھی انکار کرنے والا نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے لوٹنے کے بعد اس واقعے کے ذکر فرمایا تو کیا کوئی ماننے والا تھا؟ مخالفین میں سے ماننے والے کوئی بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ اسی واقعے کو بنیاد بنا کر ابو جہل نے مسلمانوں کو ورغلانے اور بہکانے کی بھی کوشش کی نا۔ تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کی تصدیق کی سب سے پہلے، اور صحیح ایک حدیث شریف میں یہ بھی موجود ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آ رہے تھے تو اللہ نے فرمایا، محبوب ہم نے تمہیں جو کچھ سکھایا، ہم نے تمہیں جو کچھ دکھایا، اور ہم نے تمہیں تمام انبیاء میں، کل کائنات میں معراج دے کر جو شرف بخشی، محبوب تم دنیا میں جا کر اس کا ذکر کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے عرض کی، مولا میں ذکر تو کروں گا لیکن مانے گا کون؟ اللہ نے فرمایا، کوئی مانے نہ مانے ابو بکر ضرور اس کی تصدیق کریں گے۔ تو کہتے ہیں اسی واقعے کے بعد پھر رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق پڑا۔ تو کہتے ابو جہل گیا اور جا کر کہنے لگا، اے ابو بکر تم جانتے ہو آج تمہارے صاحب، آج تمہارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک زمانے وقت کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے آسمان گئے، آسمان سے جنت گئے، دوزخ کو دیکھا اور نہ جانے کیا کیا مشاہدہ کیے، اور ایک لمحے میں پھر لوٹ بھی آئے۔ بتاؤ یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اور کہتا تو شک کی بات تھی، لیکن میرے آقا نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تک پہنچی، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا، اے ابو بکر تم میرے ساتھ تھے نہیں، میں نے تمہیں یہ واقعہ بتایا نہیں، دوسرے کی زبان سے تم نے سن کر میرے اس پورے واقعے کی تصدیق کر دی۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ جنت و دوزخ کیا چیز ہے، رب کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، آپ کے کہنے سے ہم نے رب کی تصدیق کی ہے۔ تو جب ہم نے آپ کے کہنے سے رب کے ہونے کی اور رب کے ایک ہونے کی تصدیق کر دی تو یہ جنت و دوزخ اور عالم بالا کے مشاہدات کیا چیز ہے؟ اسی وقت جبریل امین آئے اور فرمائے، پیارے حبیب آپ کے اس دوست کا آسمان میں بھی لقب اور زمین میں بھی لقب آج سے صدیق ہے، یہ سچ بولنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ یہ اتنا بڑا مقام کیوں ملا حضرت صدیق ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو؟ ایک خواب کی تصدیق کرنے کی وجہ سے۔ کیا خواب کی تصدیق کو ایسا جھٹلایا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جھٹلاتا، کوئی کچھ بھی خواب دیکھ لے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر کسی کے خواب کی کوئی تصدیق کر لے تو اتنا اہتمام بھی نہیں ہوتا۔ تو اس واقعے کا انکار بتاتا ہے کہ یہ روحانی خواب نہیں تھا، جسمانی خواب تھا، اور اس کے تصدیق کرنے پر حضرت ابو بکر کو الصدیق کا آسمانی لقب دینا بتاتا ہے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں تھا، یہ جسمانی اور آنکھوں کا دیکھا واقعہ تھا۔ لہذا اسی وجہ سے علماء اہل سنت، جمہور علماء اہل سنت کا یہ مذہب اور یہ مسلک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، وہ آنکھوں سے، روح اور جسم دونوں کے ساتھ جاگتی آنکھوں سے معراج کرائی گئی۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا عقیدہ بھی معراج سے ہی متعلق آتا ہے کہ پہلے کے جتنے علماء تھے، چاہے ان علماء کا تعلق کسی بھی مشرب سے ہو،
پہلے کے اکثر و بیشتر علماء نے اس بات کا انکار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ پہلے کے علماء فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نجم میں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور اسے افاتمارونہ علی ما یرا ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی، یہ جو ذکر موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، اسے دو بار دیکھا، ایک بار سدرۃ المنتہا پر دیکھا اور ایک بار جنت المأوی کے پاس دیکھا۔ تو کہتے ہیں اس دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ تو متقدمین علماء فرماتے ہیں کہ اس دیکھنے سے مراد رسول اللہ نے جبریل امین کو دیکھا۔ اور اسی کی شرح میں حدیث بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا رأیت جبریل لہو 600 جناح، میں نے جبریل امین کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، اور جب وہ اپنا پر پھیلاتے تو مشرق و مغرب کو ڈھانپ دیتے تھے۔ تو ایک روایت متقدمین کی یہ ہے، لیکن امام سیوطی کے زمانے تک آ کر متقدمین سے جو راز پوشیدہ رہی پھر وہ راز ظاہر ہوئی۔ امام سیوطی کے بعد جتنے اولیاء آئے، علماء آئے، محققین آئے، مدققین آئے، انہوں نے فرمایا قرآن مجید میں جس دیکھنے کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے دیکھا، اس دیکھنے سے مراد جبریل امین نہیں بلکہ رسول اللہ نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا۔ اور فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریل امین خود رسول اللہ کے خادم ہیں، تو آقا کا اپنے خادم کو دیکھ لینا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کا چرچا قرآن مجید میں کیا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دنیا میں ہی 100,000 بار دیکھا ہے، تو پھر آسمانوں میں دیکھ لینے سے اس کا ایسا چرچا اہتمام سے کیا جائے اور یہ باعث فضیلت ہو جائے، یہ کوئی الگ بات نہیں ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت یہ ہے کہ آپ نے جبریل امین کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو متقدمین علماء جب آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دیکھنے کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے سورہ والنجم میں، وہاں دیکھنے سے مراد جبریل امین نہیں بلکہ رب عز و جل ہے۔ رأیت ربی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنے رب کو خوبصورت چہروں کے ساتھ دیکھا، یعنی میرا چہرہ خوبصورت تھا، میں نے اس حالت میں اپنے رب کو دیکھا۔ اب وہ کیسے دیکھا اس کی کیفیت کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رب جہت سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ دیکھنے کے لیے جہت ضروری ہے نا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس کے لیے ایک اینگل ضروری ہے، جہت ضروری ہے نا۔ یا تو آپ سامنے بیٹھے دیکھیں یا دائیں بائیں سے دیکھیں گے، تو اللہ جہت سے پاک ہے، تو اس کو دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے وہ دیکھنے والا جانے، دکھانے والا جانے۔ لیکن بہرحال ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، ایک وجہ۔ اور اس کی دوسری وجہ، اس عقیدے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ رب نے اپنے حبیب کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کیا۔ لولا کلام خلقت الافلاق، پیارے حبیب، یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن مانن ثابت ہے، علماء نے اس پر بڑے قیل و قال کیے، جس میں یہ کہ پیارے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ رسول اللہ کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، اور کائنات میں ساری چیزیں آتی ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، جن و بشر بھی آتے ہیں، لال و گوہر بھی آتے ہیں، شمس و قمر بھی آتے ہیں، بحر و بر بھی آتے ہیں، سبھی آتے ہیں۔ تو جب کائنات کا ذرہ ذرہ رسول اللہ کے خدام میں سے ہیں تو آپ زمین سے آسمان تک کہیں بھی چلے جائیں، آپ کی معراج نہیں ہوگی۔ آپ اپنی ملکیت میں گھوم رہے ہیں، آپ اپنی سلطنت میں گھوم رہے ہیں، تو آپ کی معراج کا کیا واقعہ ہوا؟
اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے تو مسجد اقصی کی معراج ہوئی۔ جب وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی تو کل انبیاء کی معراج ہوئی۔ وہاں سے جب آپ پہلے آسمان پر گئے تو پہلے آسمان والوں کی معراج ہوئی۔ پہلے آسمان پہ دوسرے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان والوں کی معراج ہوئی۔ اسی طرح چلتے چلتے 7ویں آسمان تک پہنچے، تمام آسمان والوں کی معراج ہوتی رہی۔ جنت میں گئے تو جنت کی معراج ہوئی، جنت والوں کی معراج ہوئی۔ عرش پہ گئے تو عرش کی معراج ہوئی، حتیٰ کہ جب رسول اللہ نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جاگتی آنکھوں سے دیکھا، تو پھر آپ کی معراج ہوئی۔ اس لیے کہ کل کائنات جب رسول اللہ کی ملک ہے تو کہیں سے کہیں چلے جائیں یہ کوئی الگ بات نہیں ہے۔ ہم بھی اپنی ملک میں گھومتے رہتے ہیں تو رسول اللہ کی ملک زیادہ ہے، آپ کی حکومت زیادہ ہے، آپ کی سلطنت زیادہ ہے، تو آپ بھی گھوم رہے ہیں تو آپ کی معراج تو بنتی ہی نہیں ہے نا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج اس وقت بنے گی جب آپ اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھیں، تو پھر کہیں گے کہ ہاں بے شک رسول اللہ نے وہ کچھ دیکھا جو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ ورنہ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان تمام انبیاء کراموں نے دیکھا ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص نہیں بنتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء اہل سنت نے فرمایا کہ متقدمین پہلے کے جتنے علماء تھے انہوں نے انکار کیا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن متأخرین علماء، بعد کے علماء، ان کے لیے یہ راز کھلا ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ علم والوں کے نزدیک بھی مخفی رہتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے حوالے سے ہے۔ بہت سے علماء نے انکار کیا ہے، لیکن بعد کے علماء انہوں نے فرمایا یہ راز، یہ نسبت اور یہ فضیلت بعد کے علماء کو حاصل ہوئی کہ انہوں نے تحقیق کی اور ان کے لیے تحقیق کا دروازہ کھلا اللہ کی رحمت سے، تو انہوں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ کے والدین بھی صاحب ایمان ہیں۔ اس طرح بہت سے اختلاف ہر چیز میں ہے، موجود ہے، لیکن اختلاف کو لے کر مزید اختلاف کو ہوا دی جائے تو یہ کوئی سلیم الفطرت یا سلیم الطبع بندے کا کام نہیں ہے۔ اتفاق اسی میں ہوگی جو اتفاق کی بات کرے گا۔ تو متفق علیہ علماء کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، دیکھا ہے، اور یہ دیکھنا معراج کی شب حاصل ہوا، اور یہی رسول اللہ کے لیے شرف ہے، یہی فضیلت ہے۔ اس لیے علماء نے اس بات کو برقرار رکھا ہے۔ تو یہ چند عقائد تھے جو ہم نے بیان کر دیے۔ اب انہی عقائد میں سے چند باتیں ہیں، چند فوائد ہیں جو ہم گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر فرمایا تو کہا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر، تو جس میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ اتنا اہتمام والا کام ہے، لیکن اس کا آغاز بھی مسجد سے ہے، انجام بھی مسجد سے ہے۔ مسجد حرام سے شروع ہے، مسجد اقصی میں اس کا اختتام ہے، انجام ہے، جس سے ایک اشارہ اور ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہر اہتمام والا کام اگر انسان مسجد سے آغاز کرے اور مسجد سے ہی انجام دے تو اس کام میں برکت ہے اور وہ پائیدار کام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے جو بڑے تھے نا، وہ کہیں سفر پہ بھی جا رہے ہوتے تو گھر سے نکلنے کے بعد مسجد آتے، مسجد آ کر 2 گانا نماز ادا کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر سفر پہ جاتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہی باتیں ہوتی تھی۔ ہم تو ان چیزوں کو فرسودہ سمجھنے لگ گئے، ہم تو روشن خیال ہو گئے، تو کہتے ہیں یہ ساری باتیں غلط ہیں، من گھڑت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر بات کے لیے آپ کو ثبوت چاہیے نا۔ تو جو ان چکروں میں پڑتا ہے وہ بہت ساری چیزوں سے، بہت برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اب کوئی اگر ثبوت مانگے تو ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مجید نے یہ اشارہ دیا ہے کہ مسجد سے
کوئی بھی اہتمام والا کام ہو مسجد سے شروع کیا جائے، مسجد میں ہی ختم کیا جائے۔ بلکہ امام احمد بن حنبل نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ جب آپ کہیں سفر سے گھر آتے نا تو گھر پہلے نہیں آتے، پہلے مسجد میں قیام کرتے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، پھر گھر جاتے تھے۔ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو آنے کا ذکر ہے، اسی طرح رسول اللہ کا طریقہ تھا جانے کا بھی، کہ آپ جاتے بھی تھے مسجد سے اور آتے بھی تھے مسجد میں، پھر وہاں سے اپنے گھر جاتے تھے۔ تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو دولہے کو لے کر آتے ہیں نا سجدہ کرانے، تو اس میں بھی یہی ذہن ہوتا ہے۔ تو آج تو روشن خیال دولہے ہو گئے، جلدی کرو جلدی کرو، پٹاخے بازیوں میں اتنا وقت نکال دیتے اور فالتو گری میں اتنا وقت نکال دیتے کہ یہ جو برکت والے کام ہے یہ رہ جاتے ہیں۔ پھر ہوڑ دوڑ میں آئے، کسی کو وقت ملا تو نہ ملا، اب وہ رات کے 12 بجے آ کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے مسجد کا، تو کون آئے گا دروازہ کھولنے کے لیے؟ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جب بارات لے کر چلیں تو دولہا مسجد میں آئے اور آ کر 2 رکعت نماز پڑھے، دعائیں کرے کہ یا اللہ میری زندگی کا آغاز ہے، نئی زندگی کی شروعات ہے اور اس میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے کہ شادی کے بعد مسائل کتنے ہوتے ہیں، پیچیدگیاں کتنی ہوتی ہیں۔ ان پیچیدگیوں سے، مسائلوں سے وہی بچ سکے گا جس پر خاص رب کا فضل ہوگا، رب کی رحمت ہوگی نا۔ تو اسی وجہ سے مسجد میں آئے۔ اب نماز پڑھنا تو مشکل ہو جاتا ہے نوشہ کے لیے، دولہے کے لیے، صحرا بندھا ہوتا ہے تو وہ کیسے سجدہ کرے، اور اگر صحرا کھول بھی دے تو صحرا باندھنے کے لیے بھی بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی ٹیکنک ہوتی ہے۔ ایسا تو نہیں وہ ٹوپی ہوتی ہے کہ اٹھائی اور پہن لی، بڑی دقتوں سے، بڑی ٹیکنک سے باندھتے ہیں، بڑی دعائیں پڑھ کے باندھتے ہیں نا۔ تو اسی وجہ سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ اگر ممکن ہو سر لگانا تو وہ سجدہ کر لے، صحیح، تو ورنہ یہاں آ کر بس دعائیں کر لے، دعائیں کرنا بھی اس کے لیے کافی ہے۔ باقی نفل نماز اپنے گھر میں پڑھ کے آئے، مسجد میں آ کر دعائیں کر لے اور دعائیں کرنے کے بعد رخصت ہو۔ لیکن بہرحال اصل مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کی شروعات مسجد سے کی جائے، اور یہ اشارہ ملتا ہے سبحان الذی اسری من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس سے اشارہ ملتا ہے۔ اور پھر ہونا بھی یہ چاہیے کہ جب آئے واپس میں آتے ہوئے بھی مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کے دعا کرے۔ لیکن اب واپسی تو کافی تاخیر ہو جاتی ہے، تو اب واپسی آنے کے لیے تو ذہن بنانا بہت مشکل ہے۔ بہرحال گھر میں ہی جا کر دعائیں کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر ممکن ہو تو واپس آنا بھی بہتر ہے، واپس آ کر مسجد میں دعا کر لے۔ اگر مسجد کھلی نہ ہو، ویسے محلے کی مسجد ہوتی ہے نا تو وہ بند ہوتی ہے، لیکن جو شہروں کی مسجدیں ہوتی ہیں وہ ہم نے دیکھی وہ رات بھر کھلی ہوتی ہیں، تو وہاں کے لیے تو آسانی ہے، جاتے ہوئے بھی دعا کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، واپس آ کر دعا کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ جہاں آسانی ہو وہاں کے لیے ہے کہ جاتے ہوئے بھی دعا کرتا ہوا جائے، آتے ہوئے بھی دعا کرے، اس میں برکتیں ہوں گی۔ ان چیزوں میں ہبڑ دھبڑ کرنے سے بے برکتی آتی ہے، اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایک اشارہ، ایک فائدہ ہمیں ملا۔ اچھا، دوسرا فائدہ یہاں سے ہمیں یہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں آپ نے معراج کا بیان فرمایا نا سنن نسائی میں، وہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب جبریل امین کے ساتھ میں چلا تو چلتے ہوئے راستے میں جبریل امین نے مجھے ایک جگہ روکا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رک جائیں، یہاں اتر جائیں اور یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ تو جب آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تو پھر آپ نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ بے شک ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن آپ ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے بتانا چاہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے مجھے اتر کے دعا کرنے کے لیے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا؟ کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہیں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ پھر وہاں سے آپ چلے، کچھ دور گئے مزید، پھر جبریل امین نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، سنن نسائی میں یہ حدیث ہے،
آپ نے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں اتریں، یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، یہاں بھی دعائیں کر لیجئے۔ تو کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے، وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر آپ نے دعا کی۔ پھر آپ نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنے دعائیں کرنے کا کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طور سینہ ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم پر وحی نازل کی تھی، یہ کوہ طور ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم پر اپنا وحی نازل کیا تھا۔ تو آپ پھر وہاں سے چلے، پھر کچھ دور گئے چلتے ہوئے سفر میں، پھر ایک جگہ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں بھی اتر جائیے، یہاں اتر کے آپ 2 رکعت نماز پڑھیے اور دعائیں کیجیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعائیں کی۔ پھر آپ نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بیت لحم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ مسجد اقصیٰ سے 6 کلومیٹر دور ہے بیت اللحم، زیادہ دور نہیں ہے۔ پھر وہاں سے آپ مسجد اقصیٰ آئے اور یہاں آ کے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ تو اس کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے لکھا، شارحین حدیث نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 مقامات پر نمازیں پڑھیں اور ان 3 مقامات پر آپ نے دعائیں کی، اور ان تینوں مقامات کا تعلق الگ الگ انبیاء سے ہے۔ مدینہ کا تعلق سرور انبیاء سے ہے، کوہ طور کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، بیت لحم کا تعلق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ آپ کی جائے پیدائش ہے، جس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے مقامات مقدسہ کو توڑے نہیں جاتے، وہاں رک کے عبادت کی جاتی ہے، وہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ عقیدہ یہ بریلویوں کا نہیں ہے، یہ فقط ہمارا نہیں بلکہ کتاب و سنت میں اگر آپ دیکھیں تو واقعہ معراج میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مقامات مقدسہ توڑے نہیں جاتے، اور وہاں جا کے اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ عین بندگی ہے، یہ کفر و شرک نہیں ہے۔ کچھ سالوں پہلے سعودی حکومت نے وہ پوری بستی توڑ دی جہاں دائی حلیمہ کا گھر تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا کچھ عرصہ گزرا۔ وہ جگہ بھی عاشقان رسول نے تلاش کر لیے تھے، وہاں جائے نماز بنائی تھی۔ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا شق صدر ہوا تھا، جہاں آپ کا سینہ کاٹا گیا، دل نکالا گیا، دھویا گیا تھا، یہ صحیح احادیث میں موجود ہے نا۔ بچپن میں بکریاں چراتے ہوئے ایک مقام پر ایسا ہوا، تو وہ جگہ بھی عاشقان رسول نے تلاشے ہوئے تھے، وہاں بھی دعاؤں کے لیے مصلی رکھا ہوا تھا۔ اس پوری بستی کو مبارک سمجھ کے لوگوں نے گھیر لیے تھے اور وہاں جاتے تھے۔ جب حج و عمرہ کے لیے جاتے تو کافی دور کا سفر ہے، دائی حلیمہ سعدیہ کا محلہ کافی دور ہے، قبیلہ بنی سعد بہت دور ہے، لیکن عاشقان رسول جاتے تھے۔ ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے پہ تو تھکا نہ کرے، تو جاتے تھے، وہاں جا کر دعائیں کرتے تھے۔ تو سعودی حکومت کو نہ جانے کیا سوجھا، انہیں تو ہر چیز کفر و شرک لگتی ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں لوگ آ کر کفر و شرک کر رہے ہیں، یہاں نمازیں پڑھتے ہیں اور ان برکتوں کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو پہلے تو روکتے رہے اور بالآخر جب لوگ نہ رکے تو پوری بستی بلڈوز کر دی، پوری بستی ختم کر دی۔ وہ جھونپڑی، وہ مصلی، وہ جائے دعا، وہ جائے نماز، وہ مختلف مقامات تھے، پوری بستی ختم کر دی۔ تو ان کی نیت کیا تھی کہ لوگ یہاں آتے ہیں تو یہاں کفر و شرک کرتے ہیں، تو اصل میں انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا نہیں ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ وہاں جتنے لوگ پھرتے ہیں نا وہ قرآن و سنت سے عاری ہیں، نہ انہیں قرآن و سنت پڑھنا آتا، نہ ان کی گہرائیوں کو جاننا آتا ہے۔ واقعہ معراج سنن نسائی کی اس واقعے میں موجود ہے کہ رسول اللہ کو جبریل امین نے 3 مقامات پر اتر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ تینوں مقامات مسجدیں نہیں ہیں، مقامات مقدسہ ہیں۔ ان تینوں مقامات پر
انبیاء کرام کی نسبتیں موجود ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے وہ جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے نا کہ مقامات مقدسہ وہ توڑنے کی جگہ نہیں ہوتی، وہاں جا کر تلاش کرنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ تلاش کرنے کی جگہ ہوتی ہے اور دعائیں کرنے کی جگہ ہوتی ہے، دعائیں کرنے کی جگہ ہوتی ہیں۔ کنز العمال میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں نا، عمر بن خطاب، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا حق ان کی زبان پہ بولتا ہے اور حق ان کے دل میں نافذ ہوتا ہے، طاری ہوتا ہے۔ کہتے ہیں آپ کے بیٹے روایت کرتے فرماتے ہیں جب عمرہ یا حج کے لیے حضرت عمر بن خطاب مدینے سے مکہ جاتے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی ان راستوں میں رسول اللہ کے ساتھ کئی سفر کیے ہیں، تو انہیں معلوم ہوتا کہ اس جگہ رسول اللہ نے قیام کیا۔ جہاں جہاں وہ رسول اللہ کا قیام بتاتے وہاں اترتے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر آگے بڑھتے۔ کہتے کہ اگر کوئی تنہا جائے تو جلدی پہنچ جاتا مکہ، اگر ان کے ساتھ جائے تو دنوں کا سفر ہفتوں میں طے ہوتا تھا۔ ہر 2-3 قدم کے بعد، تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھنے لگ جاتے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ کے نشان قدم ایسی دیوانگی سے تلاش کرتے تھے جیسے ماں اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے۔ یہ عبارت ہے، حدیث کی عبارت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ کے نشان قدم ایسے تلاش کرتے تھے جیسے ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو تلاش کرتی ہے۔ تو یہ عقیدہ نہ میرا ہے نہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا ہے، یہ عقیدہ ہمیں صحابہ سے ملا ہے۔ تو جب صحابہ کے عقیدے کے ساتھ رہیں گے نا تو پھر آپ کو مقامات مقدسہ میں برکتیں نظر آئیں گی۔ اصل میں اینگل کا کمال ہوتا ہے اور نقطۂ نظر کا کمال ہوتا ہے۔ کوئی عبادت کرتا ہوا دیکھتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا تو وہ سمجھتا ہے یہاں کفر و شرک ہو رہا ہے، اور جسے ان مقامات مقدسہ میں کچھ نظر آتا ہے وہ کہتا ہے یہ عین بندگی کر رہا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ شام کے سفر میں ہیں، کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے دن کے وقت اچانک اپنی سواری سے نیچے گرے اور ایک جگہ لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ بھاگے، ذوالنون مصری بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، مریدین بھاگے، پانی پلایا، کچھ کیا، تھوڑی دیر بعد بالکل اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا چلو، کہا یا سیدی چلیں گے تو، لیکن اچانک آپ اپنی سواری سے نیچے گر گئے اور لوٹ پوٹ ہونے لگے، ہم تو گھبرا گئے، نہ جانے آپ کی طبیعت بگڑ گئی، نہ جانے دھوپ کی وجہ سے کچھ طبیعت ناساز ہو گئی، کیا ہوا؟ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، کئی عرصہ پہلے، سینکڑوں سال پہلے یہاں سے رسول اللہ کے صحابی حضرت خالد بن ولید کا گزر ہوا ہے۔ شام میں آپ کا گزر ہوا نا، ہم نے بتایا تھا نا، حضرت خالد بن ولید سپاہ سالار اعظم تھے۔ فرمایا خالد بن ولید کا گزر یہاں سے ہوا ہے، ان کے قدم جن جن مقامات پر لگے ہیں وہ مقامات ایسے روشن نظر آتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، تو میں اس وجہ سے اس جگہ لوٹ پوٹ ہونے لگا کہ ان کے قدموں کی برکتوں سے مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے۔ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ لہذا ان باتوں کا انکار مت کیا کیجئے کہ مقامات مقدسہ میں کیا ملتا ہے، جسے ملتا ہے وہ جاتا ہے، جسے کچھ نہیں ملتا وہ نہیں جاتا ہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے یہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، اسی کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اس کے علاوہ دائیں رستے نہ جا مسافر سن، مار ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ ادھر ادھر اگر بھٹکیں گے تو یہ جو دولت ایمان ہے اسے لوٹنے والے لٹیرے ہر جگہ موجود ہیں۔ اپنا تعلق خوبصورت عقیدے رکھنے والے علماء کے ساتھ رکھیے، انہی کو سنیے جو صحیح العقیدہ علماء ہوں۔ ان کے علاوہ کوئی دوسرا اگر آپ کے سوشل میڈیا پہ آ بھی جائے نا تو اسے آگے بڑھا دیجئے، آپ نہ سنیے، اس لیے کہ جن کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے انہیں دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے، انہیں سننا بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔